الحمد لله الذي زين صورة الإنسان بحسن تقويمه وحرصه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره، وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره، واستحثه على تعذيبه بتخفيفه وتعذيره۔ تمام حمد تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کی شکل و صورت کو خوبصورت بنایا، دوسرے مخلوق کے مقابلے میں انسان کے ایک جز کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت بنایا، اس کے مقابلے میں دوسرے جانوروں کو یا دوسرے مخلوق کو دیکھو، ان کی شکل و صورت کتنی بدصورت ہے۔ اس سے آپ کو خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق محسوس ہوگا جب انسان کے شکل و صورت کو دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے شکل و صورت کو جو خوبصورت بنایا، خطبہ والے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انسان کے شکل و صورت کو دوسرے مخلوق کے مقابلے میں بڑے خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا۔ وَحَرَصَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي شَكْلِهِ وَمَقَادِيرِهِ، اور حفاظت فرما دیا انسان کے شکل و صورت میں کوئی نقصان، کوئی زیادتی، کوئی آگے پیچھے ہونے کو، ان کے شکل میں آگے پیچھے نہیں کیا، ایک آنکھوں کو بڑا دوسرے کو چھوٹا، ایک کان کو بڑا دوسرے کو چھوٹا، ایک ہاتھ کو لمبا دوسرے کو مختصر، ایک ٹانگ کو کچھ اور بڑھا دیا دوسرے کو چھوٹا کر دیا، ایسے غیر توازن کے صورت نہیں بنائی، توازن کے صورت بنا دی انسان کو۔ انسان کے ایک ایک جز کو انسان دیکھے کیسے خوبصورت پاتا ہے، بالخصوص انسان کے چہرے کو دیکھو، اس میں پیشانی کو دیکھو، اس کے زلفوں کو دیکھو، اس کے آنکھوں کو دیکھو، اس کے رخساروں کو دیکھو، اس کے ناک کو دیکھو، ناک کے نتنے کو دیکھو، اور اس کے چہرے کے داڑھی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شکل کے اندر شکل صورت کو کیسے خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا۔ اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر دوسرے مخلوق کو دیکھو، اس کے خوبصورتی کا نام بھی نہیں، اور اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ زیادتی نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دیا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد، اس پر شکر ادا کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں افوض تحسین الاخلاق الى اجتہاد العبد وتشمیرہ، سپرد کر دیا اب انسان کے اختیار میں دے دیا، اب اپنے خصلت کو، اپنے عادت کو خوبصورت بنانے کے لیے ظاہر شکل و صورت کو خوبصورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس لیے ظاہر شکل و صورت کو خوبصورت بنانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے تقویمی طور پر۔ تو اس کو غیر اختیاری چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب خوبصورت بنا دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بندوں کے ہم سپرد کرتے ہیں اپنے عادات، اخلاق، اطوار، شمائل، صفات کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور اپنے عادات، اپنے صفت کو خوبصورت بنانا انسان کے اختیار میں ہے۔
انسان اپنے اختیار سے چاہے خوبصورت عادت بنا دے، اپنے اختیار سے چاہے اپنے عادت کو بدصورت بنا دے، بد اخلاق بنا دے، تو اچھے اخلاق سے مزین ہونا، برے اخلاق سے اپنے کو مشغول کرنا، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اس اختیاری چیزوں میں ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا۔ جو بندہ خدا اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو اچھا سے اچھا کرے گا، اس کا درجہ بلند سے بلند ہوگا۔ جو اپنے اختیار سے اپنے اخلاق اور عادات کو بدصورت کرے گا، جانوروں کی عادت بنائے گا، انسان سے انسانیت سے نکل جائے گا، اس کا انجام بھی برا سے برا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان ان کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے صفات کو دیکھ کر، ان کے کارروائی کو دیکھ کر اپنے کارروائی کو، اپنے صفات کو اچھا سے اچھا بنا دے۔ اس لیے کہا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہتر نمونہ ہے۔ تم اپنے اخلاق کو کس نمونہ کے مطابق بناؤ گے، اپنے عادت کو کس کے مطابق سنوارو گے، اس کے لیے ہم نے دنیا میں نمونہ دیا رسول اکرم کو، اس کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے صفات کو بنا لو۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالخلق الحسن صفت سید المرسلین، خطبہ والے فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے مزین ہو جانا یہ نبیوں کے صفات ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق سے دنیا میں بھیجا، اچھے اخلاق کے ساتھ مزین فرمایا، اچھے اخلاق کو تعلیم تبلیغ کے لیے مامور فرمایا۔ لہذا اچھے اخلاق جو نبیوں کے اخلاق ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ والاخلاق السیئات هی الخبائث المبعدہ عن جوار رب العالمین، بدصورت بنا دینا، بد شکل، بد عادت بنا دینا، برے عادت اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمات کے دربار سے اپنے کو دور ہٹا دینا ہے۔ اور بد عادت، بد اخلاق بنانے والا گویا اپنے آپ کو شیاطین کے سلک میں، شیاطین کے زمرے میں اپنے کو داخل اور شمار کر رہا ہے۔ نیک اخلاق، نیک صفات بنانے والا انبیاء کے صفات کے اندر اپنے کو داخل کر رہا ہے، اور برے عادت بنانے والا شیاطین کے سلک میں، شیاطین کے زمرے میں اپنے آپ کو داخل کر رہا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ نے اختیار دیا اپنے عادات اخلاق کو انبیاء کرام کے اخلاق اور عادات کے طریقے پر بناؤ یا شیاطین کے طریقے پہ بناؤ، اور انجام ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اچھے اخلاق سے مزین کیا اچھا نتیجہ ملے گا، برے اخلاق سے اپنے کو بنا لیا تو برا نتیجہ ملے گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں، میزان میں، نیکی بدی تولنے میں جتنا وزنی اچھے اخلاق والوں کے اعمال کا ہوگا اور کسی کے اعمال کا نہیں ہوگا۔ جس اللہ کے بندے نے اپنے اخلاق، اپنے اطوار انبیاء کرام کے صفات کے مطابق بنا لیا، اس کے اعمال وزن والا ہو جائے گا قیامت کے دن۔ وَنَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترازو قائم کریں گے، اس میں ایک ایک خرابی،
ایک ایک برائی ایک ایک اچائی کو ہم وزن دیں گے، ہر برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں، ہر نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ہم دیتے چلے جائیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اسی طرح فیصلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو اگر وزندار بنانا ہے، اخلاق کو اچھا بناؤ، عادات کو اچھے بناؤ، خود بہت اس کی وجہ سے وزن والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، بلا شبہ ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنے والا یہ قائم اللیل، اور دن کے اندر روزہ رکھنے والا یہ صائم النہار۔ تو اچھے اخلاق والا قائم اللیل صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ جب وہ اخلاق کو اچھا سے اچھا بنائے گا، عادات کو اچھا سے اچھا بنائے گا، گویا کہ تمام رات نفل نماز پڑھنے، تمام دن روزہ رکھنے میں جو درجہ ہے، ثواب ہے، وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ لہذا اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد، اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں، بیوی بچے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال پر بھی نظر رکھی جائے۔ بد اخلاقی، برائی کسی حالت میں سرزد ہونے نہ دے۔ برے اخلاق کا نتیجہ برا ملے گا۔ جب نیک کام کرو گے اچھا نتیجہ ملے گا، بد نہ مانے، بد کھیلائے، بد اچھا، بدنام برا، نبویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ جب اپنے اعتبار سے اخلاق اور اعمال کو اچھا بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی اوپر درجہ، نیک لوگوں کا درجہ عطا فرما دے گا، اور برے اخلاق کی وجہ سے اس کو گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معیار پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد